درویش بابا چلا گیا مگر یوسف کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گیا۔ اب تو یوسف کو بھی کھانے کا من نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے الفاظ یوسف کے دماغ میں گھوم رہے تھے، یہ کھانا حرام ہے، میں زنائی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس یوسف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو کھانا ہے حرام کیسے ہو گیا۔ مفتی شرف الدین صاحب نے اس نکاح کو حلال قرار دیا تھا، مگر یہ درویش معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، درویش کی بات کی مکمل تحقیق کی جائے۔ آخر اس کی بات کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ بابا درویش ذرا کھل کر ساری بات بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا اور سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ یوسف نے مسعود سے ساری بات کر دی۔ بات سن کر مسعود بھی پریشان ہو گیا۔ یوسف کہنے لگا، اب کیا کریں؟ دونوں ایک بار پھر مفتی شرف الدین صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسی وقت تینوں لوگ مفتی شرف الدین صاحب کی طرف روانہ ہو گئے، یوسف، خادمہ اور مسعود۔ اس بار جانے کے لیے جنگل کا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جلد ہی پہنچ جائیں۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آدھے راستے تک پہنچے تو وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے تینوں کو دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا اور بڑے ہی جلالی لہجے میں بولا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس پاگل مولوی سے کیا ملے گا؟ دفع ہو جاؤ۔ یہ شادی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، ساری عمر روتے رہو گے۔ اب درویش کی باتیں سن کر تاجر، مسعود اور خادمہ لڑکی بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ خیر، سب جنگل کے راستے مفتی شرف الدین صاحب کے مدرسے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر اپنی ساری بات اور درویش کی بات مفتی صاحب کو بتا دی۔ مفتی صاحب کہنے لگے، دیکھو یہ نکاح بالکل جائز ہے، تم لوگ کسی کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہو۔ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لونڈی یا کنیز سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ درویش کیا چاہتا ہے، بس تم لوگ شادی کی تیاری کرو اور جو بھی دن نکاح کے لیے تم لوگ طے کرو گے، میں اسی دن میں آ کر تم دونوں کا نکاح کروا دوں گا۔ اب مسعود، یوسف اور خادمہ مطمئن ہو گئے اور واپسی کے سفر پر پھر سے اسی جنگل کا راستہ ہی اختیار کیا۔ اب کی بار بھی درویش موجود تھا۔ اس نے ان کو دیکھ کر کوئی بات نہیں کی، بس نفرت سے منہ پھیر لیا۔ جب مسعود، یوسف اور خادمہ درویش سے تھوڑی دور نکل گئے تو زور زور سے درویش چلانے لگا، شادی مت کرنا، یہ شادی مت کرنا۔ پورے جنگل میں درویش کی آواز گونج رہی تھی۔ خیر، سب گھر آ گئے۔ اب طے یہ پایا کہ بس کوئی دن نکاح کا رکھ کر تاجر اور خادمہ کا نکاح کروا دیا جائے۔ ایک طرف یہ فیصلہ ہوا اور دوسری طرف درویش کے الفاظ جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس لیے ایک فیصلہ اور کیا گیا کہ خادمہ کے بارے میں مکمل تسلی کر لی جائے، کیونکہ بہرحال درویش کے الفاظ جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے مسعود اور یوسف نے خادمہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اپنے بارے میں کیا بتا سکتی ہے، کیا جانتی ہے اپنے بارے میں۔ مگر خادمہ تھی کہ بالکل خاموش تھی، وہ اپنے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس انسان نے خادمہ کو فروخت کیا تھا اس سے معلوم کیا جائے۔ لہٰذا مسعود اور یوسف نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں خادمہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ سفر کے لیے ایک بگی تیار کی گئی تھی۔ بگی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کے آگے دو گھوڑے لگتے ہیں اور پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، جس کو یوسف چلا رہا تھا۔
اور مسعود اور خادمہ بگھی کے پیچھے بیٹھے تھے۔ بگھی کی شاندار سواری جب لونڈی اور غلاموں کے بازار میں داخل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے پہچان لیا خادمہ کو۔ سب رشک بری نظروں سے خادمہ کو دیکھ رہے تھے جو بہت قیمتی لباس میں بگھی میں بیٹھی ہوئی تھی، بالکل کسی ملک کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ بگھی اس آدمی کے پاس جا کر رکی جس سے خادمہ کو خریدا گیا تھا، اور پھر مسعود اور یوسف نے اس آدمی سے خادمہ کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، جناب یہ میرے والد صاحب نے خریدی تھی کسی ساہوکار سے۔ میں خود اس وقت صرف 12-13 سال کا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ ساہوکار کون ہے اور وہ ساہوکار کہاں پر رہتا ہے۔